أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. تو جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے یہ تو دنیاوی زندگی کا کچھ فائدہ ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ایمان والوں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنے والوں کے لیے زیادہ بہتر اور زیادہ پائیدار ہے۔ والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. اور ان لوگوں کے لیے جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں اور جب ان کو غصہ آ جاتا ہے تو درگزر سے کام لیتے ہیں۔ والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے پروردگار کا حکم مانا ہے اور جو نماز قائم کرتے ہیں، جن کا کام آپسی مشورہ سے ہوتا ہے، اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے وہ اس میں سے صرف کرتے ہیں۔ والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. اور جب ان پر زیادتی ہوتی ہے تبھی وہ برابر کا بدلہ لیتے ہیں۔ وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، پھر جو معاف کر دیں اور صلح کر لے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ معزز سامعین، محترم حضرات، جس ادارے کی طرف سے یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے وہ ادارہ اور اس ادارے کے منتظمین بہت ہی مبارکبادی کے حقدار ہیں، چونکہ اس ادارے کے تحت جو پروگرام ہوتے ہیں وہ سیاست و صفاحت سے پاک ہوتے ہیں، سنجیدگی و متانت پر مبنی ہوتے ہیں اور مؤثر نتیجہ خیز ہوتے ہیں۔ اس لیے بھی ہم دوبارہ سب کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیات ہیں، سورہ شورى آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 40 تک ہم نے تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں 8 اعمال، 8 صفات بتلائی گئی ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے لیے آخرت میں دائمی راحت اور دنیا کی نعمتوں سے لاکھوں ہزاروں گنا بڑھی ہوئی نعمتیں ملیں گی۔ 7 صفات ان آیات میں بتلائی گئی ہیں۔ ہم اور آپ کوشش کریں کہ یہ 7 صفات ہمارے اندر آئیں اور 7 عادات ہماری زندگی کا حصہ بنیں۔ سب سے پہلے جو انعامات ملیں گی اس چیز کے بارے میں بتلایا کہ چیز ہوگی کیسی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم دنیا کو دیکھو، دنیا کتنی وسیع و عریض ہے، کس قسم کی نعمتیں تمہیں دستیاب ہیں اور ایک ایک نعمت اپنی ذات میں کتنی اہم ہے۔ دنیا میں جو فساد اور ہنگامے برپا ہیں، دوڑ دھوپ کا ایک طوفان مچا ہوا ہے، وہ ان دنیا کی نعمتوں کے لیے انسان مچائے ہوئے ہے۔ ایک طرف سے دوسری طرف سفر کرتا ہے، مختلف مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے دنیا کی چیزوں کے لیے، لیکن یہ دنیا کی چیزیں ایسی ہیں کہ ایک دن کے بعد یہ ختم ہو جائیں گی۔ جب انسان مر گیا تو دنیا کی چیزیں ختم، اس کے کام کی نہیں باقی بچی۔ فمتاع، متاع کہتے ہیں وقتی طور پر کسی چیز کو استعمال کرنا، پھر وہ چیز ختم ہو جائے، ضائع ہو جائے، مٹ جائے، نابود ہو جائے، اس استعمال کی چیز کو متاع بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فمتاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی جب تک تمہاری ہے، دنیا کی نعمتوں سے تم فائدہ اٹھاؤ گے، اور یہ نعمتیں متاع ہیں۔ تمہاری زندگی میں بھی نعمتیں چھین سکتی، ختم ہو سکتی ہیں۔ اگر زندگی میں یہ نعمتیں نہیں چھینی، نہیں ختم ہوئیں تو تمہارے مرنے کے بعد تو تم سے جدا ہو ہی جائیں گی۔ تو یہ چیزیں ایک وقتی چیزیں ہیں جن سے وقتی فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں تمہیں دی ہیں، یہ مستقل اور دائمی نہیں ہیں۔
اصل نصب العین اور ادیش تمہارا آخرت ہونا چاہیے، جو ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ اب ان دنیا کی نعمتوں کو سامنے رکھ کر کے اللہ تعالیٰ آخرت کی نعمتوں کے بارے میں بتلاتے ہیں، وما عند اللہ خیر، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے۔ خیر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس کا مفضل منہ، یہ دنیا کی چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن دنیا کی چیزیں ہیں نہیں۔ خیر بہت بہتر ہے، کوالٹی اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں کہ آخرت کی جو نعمتیں ہوں گی ان کی کوالٹی دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں بہت ہی بہتر اور بہت ہی عمدہ ہوگی۔ اور دوسری چیز کمیت، یعنی کوانٹیٹی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، ابقا، یہ ہمیشہ باقی رہیں گی آخرت کی چیزیں۔ دنیا کی چیزیں فنا ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، نابود ہو جاتی ہیں، لیکن آخرت میں جو انعامات ملنے والی ہیں وہ کبھی فنا نہیں ہوں گی اور کبھی ختم نہیں ہوں گی، وہ لامحدود نعمتیں ہوں گی۔ یہ کوالٹی میں بھی اچھی ہوں اور ختم بھی نہ ہوں، کوانٹیٹی میں بہت زیادہ ہوں۔ یہ نعمتیں کن لوگوں کو ملیں گی؟ اب یہاں سے 7 اوصاف کے حامل کو اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں۔ ان تمام نعمتوں کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے ایمان، اللہ پر ایمان ہو، اللہ پر یقین ہو۔ ایمان کے سلسلے میں سورہ بقرہ آیت نمبر 177 میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا تقویٰ کے ڈیفینیشن میں، تعریف میں، وہاں یہ ہوا کہ ایمان صرف منہ سے بولنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر مقام پر اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کا یقین ہے، اور یہ یقین ہو کہ ہمارے تمام اعمال کا حساب و کتاب ہو رہا ہے، اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آڈیو ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے اور ریٹن میں بھی لکھا جا رہا ہے، اور ہمارے آوازوں کو بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ قرآن کی آیتیں بھی اس طرح شاہد ہیں، وما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، انسان جو کچھ بولتا ہے فرشتے اس کو محفوظ کر رہے ہیں۔ اب محفوظ کرنے کی کیا صورت ہے؟ اس زمانے میں اس کو آڈیو سے ہم بول سکتے ہیں۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، قیامت کے دن انسان اٹھیں گے تاکہ اپنے اعمال کو دیکھیں۔ جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی اس وقت اعمال کو دیکھنے کا اور باقی رہنے کا تصور ہی نہیں تھا۔ ایک فرقہ مسلمانوں میں پیدا ہوا، کہتا تھا انسان جب چوری کرتا ہے تو بعد میں چوری کرتا ہوا نہیں دکھایا جائے گا۔ اہل سنت والجماعت کہتے تھے کہ نہیں، ہم ایسے ہی مانیں، سمجھ میں آئے بات چاہے سمجھ میں نہ آئے۔ آج دیکھیے چیز ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے اور تحریر ریٹن کی تو بے شمار آیتیں موجود ہیں، تو ان چیزوں پر ایمان ہو۔ معاملات میں خرابی ہوتی، دیگر چیزوں میں جو خرابی ہوتی، آخرت اصل وجہ یہ ہوتی کہ آخرت پر یقین نہیں ہوتا، آخرت پر ایمان نہیں ہوتا، حساب و کتاب پر ایمان نہیں ہوتا، اس لیے انسان دنیا میں معاملات میں خراب ہوتا ہے۔ تو دنیاوی معاملات کی اصلاح کے لیے اور آخرت میں اس انعام کے لیے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ ایمان ہو، ہمارا ایمان مکمل ہو، کامل ہو، تام ہو، مضبوط و مستحکم ہو، کہ جو کچھ کائنات میں ہوتا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی کاریگری کے نتیجے میں ہوتا ہے، پہلی چیز۔ تو الحمدللہ ہم لوگوں کا تو ایمان ہے، کبھی کبھی ہم کو کمزوری ہو جاتی ہے، تو اس کو مضبوط کرنا چاہیے کہ اللہ نے جو ہم کو حکم دیا ہم کریں گے، نتائج اللہ کے ہاتھ میں۔ دوسری چیز وعلی ربہم یتوکلون، یہ لوگ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ آخرت کی نعمتیں کوالٹی میں بھی اعلیٰ اور کوانٹٹی میں بھی سب بہت زیادہ، یہ نعمتیں ان لوگوں کو ملے گی جو اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں۔ توکل کا کیا مطلب ہے؟ 3 الفاظ اس سلسلے میں ذہن میں رکھیں ہم، ایک ہے توکل، ایک ہے اتکال، ایک ہے تزندق۔ توکل کہتے ہیں کہ آپ کسی کام کو کرنے کے لیے اسباب اختیار کریں اور نتیجہ اللہ پر ڈال دیں، اسباب ضرور اختیار کریں، یہ مطلوب ہے، محمود ہے، سنت ہے، اور جنت کے ایسے لوگوں کو بشارت دی جا رہی جو اسباب اختیار کر کے نتیجہ اللہ پر ڈال دے کہ اللہ کو منظور ہوگا تو اس کے ثمرات ہم کو ملیں گے دنیا میں، ورنہ نہیں ملیں گے، یہ مطلوب ہے۔ دوسری چیز ہے اتکال۔ اتکال کہتے ہیں کہ اسباب نہ اختیار کریں، بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کی اللہ تعالیٰ سے امید لگائے بیٹھے رہیں، اس کو کہتے ہیں اتکال۔ یہ گمراہی ہے، ضلالت ہے، بددینی ہے۔ تیسری چیز ہے تزندق، اسباب اختیار کریں لیکن یہ سوچیں کہ انہی اسباب کے ذریعے ہی سارا کام ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کی اس میں ضرورت نہیں ہے، یہ تزندق ہے، مطلب شیطانی ہے۔ اس سلسلے میں موٹی مثال ٹائٹینک جہاز کی دی جا سکتی ہے۔ جب اس جہاز کو اتارا تھا سمندر میں تو اس میں روبوٹ وغیرہ نہیں تھے، اور یہ کہا تھا کہ اس جہاز کو اللہ بھی نہیں ڈبو سکتا ہے۔ چند ساعتوں کے بعد وہ جہاز ڈوبا،
اور دنیا کے بے شمار ممالک اس میں لگ گئے، کیمرے لگ گئے، سمندر میں ڈبکی لگانے والے، اس کو نہیں مل سکا۔ 1911 میں ڈوبا تھا، 100 سال کے بعد سری لنکا کے ساحل پر 2011 میں اس کے باقیات ملے۔ اسباب کے درجے میں ساری چیزیں وہاں مکمل تھیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انہوں نے انکار کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ ایسا یہ جہاز ڈوبے گا کہ 100 سال تم کو نہیں مل سکتا۔ تو اسباب اختیار کر کے صرف اسباب پر اگر بھروسہ کیا جائے تو تزندق ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے لیے جنت کی دائمی نعمتیں ہیں ان کی دوسری صفت یہ ہوگی کہ وہ توکل اختیار کرتے ہیں، اتکال بھی نہیں کرتے ہیں اور تزندق بھی نہیں اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، اللہ کے نبی سے زیادہ اللہ کا قریب کون ہو سکتا ہے، لیکن مختلف موقعوں پر پورے اسباب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائے۔ غزوہ خندق دیکھیے، خندق کھدوا رہے ہیں، ایک سبب ہے، اور جو نظام ہے پورا کمیونیکیشن کا، رابطوں کا، ایک سبب ہے۔ ہر طرح کے انتظامات، صحابہ کرام کو حفاظتی نظام بنانے کے لیے غیر مسلم ملکوں میں چمڑے کا کام سیکھنے کے لیے بھیجا کہ جا کر کے سیکھ کر کے آؤ، تاکہ اونٹوں پر وہ کھال کو اڑایا جائے، اس پر تیر گرے تو تیر چھید نہ کر سکے اور سامان اور انسانوں کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ تو اسباب اختیار کرنا یہ ان لوگوں کی صفت ہے جو جنت کی دائمی نعمتوں کے حقدار بنیں گے۔ اس لیے اسباب کے سلسلے میں ہم لوگوں کو سستی نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ اسباب اختیار کریں گے تو ان اسباب کے نتائج ہم کو دنیا میں ملیں کہ نہ ملیں، لیکن یہ گارنٹی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ان لوگوں کو آخرت کی دائمی نعمتیں ملیں گی۔ آخرت کی دائمی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے ہم کو اسباب اختیار کرنا چاہیے۔ یہ دوسری چیز ہو گئی۔ تیسری چیز، والذین یجتنبون الکبائر الاثم والفواحش، وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، معصیت سے، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، جن چیزوں کو گناہ قرار دیا، ان چیزوں سے یہ لوگ بچتے رہتے ہیں۔ کبائر میں فواحش داخل ہے، لیکن فواحش ایک ایسی چیز ہے کہ جو سماج کو، معاشرہ کو، گھر کو، انسان کو، سب کو کھوکھلا کر دیتی ہے، اور یہ بہت بڑی برائی کا سرچشمہ ذریعہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو الگ ذکر فرمایا کہ یہ لوگ فواحش سے بچتے ہیں، بے حیائی سے بچتے ہیں، بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں، ان کے لیے دائمی نعمتیں ہیں۔ عقل جس کو کہتی ہو کہ یہ بے حیائی ہے، یہ بے غیرتی ہے اور حیوانیت ہے، انسانی معاشرے کے منافی چیز ہے، اس کو بھی فواحش کہتے ہیں۔ ہمارا آپ دیکھیں اور سوچیں، ہمارے معاشرے اور سماج میں بہرحال بہت زیادہ حفاظت تو ہے ہی ہے، لیکن جس تیزی کے ساتھ بے حیائی پھیل رہی ہے وہ بہت ہی زیادہ فکر کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس معاشرے میں، جس قوم میں، جس سماج میں بے حیائی ہوگی وہ دائمی نعمتوں کا حقدار وہ قوم نہیں ہو سکتی، وہ فرد نہیں ہو سکتا۔ اور جو لوگ بے حیائی سے بچیں گے آخرت کی دائمی اور لامحدود نعمتوں کے حقدار بنیں گے۔ چوتھی چیز، وَإِذَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب ان کو غصہ آتا ہے تو یہ معاف کر دیتے ہیں۔ کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، اس زیادتی کا بدلہ لینے کی اجازت ہے، لیکن زیادتی کا بدلہ لیتے وقت اعتدال اور شرعی حدود کو قائم رکھنا ضروری ہے۔ لیکن جب آپ کو غصہ آ گیا تو غصہ ایسی چیز ہے کہ اس وقت انسان شرعی حدود کو باقی نہیں رکھ پاتا۔ اس لیے یہ جو مومن بندے ہیں جن کے لیے آخرت کی دائمی نعمتیں ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ بہت بڑی مصیبت ہے، ہم حدود کو باقی نہیں رہ سکتے، تو کیا کرتے ہیں، سرے سے معافی کر دیتے ہیں، جا بھائی جا، تیرا کام میں نے معاف کر دیا، ختم بات۔ وہ بات کو ختم ہی کر دیتے ہیں۔ بدلہ لینا جائز تھا لیکن غصہ آ گیا، اس لیے اب بدلہ لینا ہی چھوڑ دیتے ہیں اور کوئی اس سے انتقام نہیں لیتے ہیں، کیونکہ غصے کی حالت میں شرعی حدود پر قائم رہنا دشوار اور مشکل ہوتا ہے، تو سرے سے معاملہ کو ہی ختم کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے آخرت کی دائمی اور لامحدود نعمتیں ہیں۔ اس کے بعد والذین استجابوا لربہم، اور وہ لوگ جو اپنے پروردگار کے حکموں کو قبول کرتے ہیں، پروردگار کے حکموں کو قبول کرتے ہیں، ان کے لیے دائمی نعمتیں۔ یہ باتیں سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن عملی طور پر جب سماج میں اتنے تو محسوس ہوتا ہے کہ اس کی کتنی قربانی اور کتنی مجاہدے کی چیزیں ہوتی ہے۔ موٹی مثال دیتا ہوں، مثلا شادی بیاہ کے سلسلے میں اسلام کیا اصول پیش کرتا ہے؟ اگر کوئی مسلمان لڑکی ہے، مسلمان لڑکا ہے تو رشتہ ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے یہاں برہمنی نظام کے تحت کیا ہے کہ خاندان ہی میں رشتہ ہوگا۔ 30 سال تک لڑکی بیٹھی رہے گی، 35 سال تک لڑکی بیٹھی رہے گی، تو دوسری کراس کاسٹ کی ہے تو شادی نہیں کریں گے، خاندان ڈھونڈتے رہیں گے۔ سورہ
احزاب میں دیکھیے دو بڑی باتیں اہمیت کے ساتھ بتلائی گئی. ایک تو قوموں سے مقابلہ کرنا، قوموں کے مقابل میں اپنے دین پر جمے رہنا اور اپنے ایمان کو بڑھانا. دوسری بڑی بات سماجی رسومات کو توڑنا. حضرت زید کا جو معاملہ ہوا سماجی رسومات کو توڑنے کے لیے خاندانی بندشوں کو توڑ کر کے ایمان کی بنیاد پر ایک ہونے کا اعلان ہوا ہوتا ہے. اور بے شمار صحابہ نے دیگر برادریوں میں شادیاں کی. حضرت زید جو غلام تھے 4 قریشی عورتیں سے شادی ہوئی. حضرت بلال کی شادی عبد الرحمن بن عوف کی بہن سے ہوئی. بے شمار مثالیں ہیں، لیکن ہمارے سماج میں بندھے رہتے فوائد سے زیادہ نقصانات ہیں. نقصانات بہت زیادہ ہیں. میری کتاب ہے غیر برادری میں شادی کو فروغ دیا جائے. ہم نے اس میں مثال دے کر کے بتلایا کہ کتنی برائیاں پیدا ہو رہی ہیں، کتنے لوگ مرتد ہو رہے ہیں، اسلام کے قریب نہیں آ رہے ہیں. تو اللہ کے حکموں پر عمل کرنا، اس میں ہم اگر کراس کاسٹ میرج کر دیں بیٹیوں کی تو مر نہیں جائیں گے، لیکن اس چیز میں جان بھی نہیں دینا ہے پھر بھی ہم نہیں تیار ہوتے رسومات کو چھوڑنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنت کی دائمی نعمتیں ان لوگوں کو ملیں گی جو اللہ کے حکموں کو قبول کرتے ہیں. اب اللہ کے حکموں میں بڑا حکم کیا ہوتا ہے؟ اقام الصلاۃ، بڑا فریضہ نماز ہے. تو یہ اسی میں داخل ہے کہ نماز قائم کر. جب نماز قائم کرے گا انسان اس کے آداب کی رعایت کے ساتھ تو کیا ہوگا کہ اس کی زندگی منظم اور مربوط ہو جائے گی. بازار میں، گھر میں، سماج میں، معاشرہ میں، یار دوست میں، سب کے بیچ میں ڈسپلین کے ساتھ رہے گا، شریعت سے مربوط ہو کر کے رہے گا. جو نماز کا اہتمام نہیں کر سکتا وہ معاشرے سماج میں بہتر طور پر شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتا. اور اس کے بعد جنت جن لوگوں کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کے معاملات آپس میں مشورے سے ہوتے ہیں. امر کا مطلب ہوتا ہے عظیم اور بڑے کام، وہ کام جو ملت پر اثر انداز ہوتے ہیں، جن کا تعدیہ ہوتا ہے، جو متعدی ہوتے ہیں، دوسرے پر اثرات پڑتے ہیں، اس کو امر کہتے ہیں. یہ معاملات باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں. خاص طور پر نظام حکومت اور ایڈمنسٹریشن کے جو چیزیں ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں نصوص نہ موجود ہوں تو ان میں باہم مشورے سے یہ کام طے کرتے ہیں. اب مشورہ بھی ان لوگوں سے لیا جائے گا جن کو مشورے کی صلاحیت ہوگی، قابلیت و لیاقت ہوگی. اس طرح سے یہ چیز ایسی ہے کہ اسلام میں ملی اداروں کو موروثیت کے جال سے نکال کر کے لائق مند لوگوں کے ہاتھ میں دیتے ہیں. اگر مشورہ نہیں ہوگا تو باپ کے بعد بیٹا، بیٹا کے بعد کیسے بھی نااہل لوگ آ جائیں وہ ذمہ داری نظام کو چلاتے رہیں گے. ایک موٹی مثال میں اس پر پیش کر دوں، برا کسی کو نہیں لگنا چاہیے. قضا کا نظام کتنا اہم، کتنا حساس، کتنا عظیم عہدہ ہے. میں نے یہاں کے قاضیوں کے دستاویز فارسی میں دیکھے، بڑے بڑے گھرانوں کے تھے قاضی لوگ، یہ بڑے بڑے پڑھے لکھے علماء کے گھرانوں کی اولادیں ہیں. آپ جا کر دیکھیے کون سا شعور اور سلیقہ باقی بچا ہے. یہ کیوں ایسا ہوا؟ ان کو معلوم ہے کہ ابا کے بعد ہم کو سیٹ ملنے والی ہے، اس لیے اپنی زندگی کسی بھی طرح گزارتے، تعلیم و تعلم میں محنت نہیں کی اور مسند ان کو مل گئی. اس لیے نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ نظام نہیں باقی بچا جو فہم و فراست ہمارے ذمہ داروں کے اندر ہوتی تھی. بس وہ خاندانی طور پر ایک منصب پر بیٹھے ہیں اور کسی نظام کو چلا نہیں پاتے. لیکن جب مشورے سے بات ہوگی تو مشورہ ہر شخص کو دینے کا حق ہوتا ہے. چھوٹے سے چھوٹے عہدے کا بھی ذمہ دار شخص جو ہوتا ہے مشورہ بہتر دے سکتا ہے، بڑے سے بڑی پوسٹ پہ بیٹھا ہوا مشورہ دے سکتا ہے. اسلام کی خوبی ہی اسی لیے اسلام کی پیورٹی باقی ہے کہ ایک بڑے سے بڑے شخص پر چھوٹے سے چھوٹا اعتراض بھی کر سکتا ہے اگر شریعت کے خلاف وہ بات کہہ رہا ہے اور وہ مانتا ہے، وہ قبول کرتا ہے. اس لیے اسلام کی پیورٹی اور اصلیت باقی ہے. تو اس چیز میں بھی بہت زیادہ اہمیت ہم کو دینی چاہیے، فکر کرنی چاہیے. ہمارے ہر ملی کام مشورے سے ہی ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے ملی کاموں کو مشورے سے کیا کرو. اس معاملے میں ایک اور اہم بات کی طرف میں نشاندہی کروں، چونکہ یہاں بہت سمجھدار اور زیرک لوگ ہیں. الیکشن وغیرہ کے تعلق سے بھی باتیں آتی ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شرک ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کفر ہے، ایسا ویسا. ملت پر جو چیزیں اثر انداز ہو رہی ہوں، جن کے فوائد حاصل ہو رہے ہوں، اس سلسلے میں مشورے کا حکم دیا جا رہا ہے. انتخابات کے موقع پر بھی مشورہ ہونا چاہیے اور ایک رائے، ایک اسٹینڈ مسلمانوں کو طے کرنا چاہیے. اور سیاسی لحاظ سے کیا ہونا چاہیے یہ بھی سیاست کے ماہرین ہی طے کریں گے. جو مسلم ممالک ہیں، مسلمانوں کا جہاں اقتدار اور اختیار حاصل ہے وہاں شریعہ قانون کے خلاف دوسرا نظام انٹروڈیوس کیا جاتا ہو اور اس کو بالادستی دی جاتی ہو تو سراسر کفر ہے. اسلام چھوڑ کر کے کفر اختیار کیا جا رہا ہے. لیکن جہاں غیروں کی حکومت وہاں اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر مسلمانوں کو وہاں بنیادی طور پر جان، مال، معاش، مذہب، عزت،
نسب، یہ 6 چیزیں محفوظ ہوں تو وہاں رہ سکتے ہیں۔ ہمارے ملک کا جو قانون ہے یہ 6 چیزیں محفوظ ہے قانونی طور پر، اس کے علاوہ اور چیزیں اسلامی مذہب کی تبلیغ تو شرعی طور پر رہ سکتے ہیں۔ جہاں مطلق العنان حکومت ہوں غیر اسلامی، وہاں رہنے کی اجازت ہے۔ یہاں جمہوری نظام کے ذریعے سے ہم حکومت میں حصے دار بھی بن جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں اپنے حقوق کے حصول کے لیے انتخابات میں حصہ لینا یہ اسلام کے مقابل میں نہیں ہے، شرک اور کفر کے مقابل میں ایک نیا راستہ اپنے لیے نکالنے کا ایک ذریعہ وسیلہ بنتا ہے۔ تو اس میں حصہ لینا چاہیے اور اس سلسلے میں مشورہ کرنا چاہیے، مشورے سے کوششیں کرنی چاہیے، پولیٹکس میں اور لیجسلیٹو اسمبلی میں اپنے آدمیوں کو پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ اسلام کے مقابل میں نہیں ہے، شرک کے مقابل میں، کفر کے مقابل میں ایک ایسا نظام آ رہا ہے جس میں زیادہ سے زیادہ سہولیات حاصل ہو رہی ہیں۔ 6 سہولیات جہاں حاصل ہوں وہاں رہنے کی اجازت دیتا ہے اسلام، یا اور زیادہ سہولیات ہم کو حاصل ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہم کو مشورہ کر کے ان موقعوں پہ بھی ایک فیصلہ لینا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ایک صفت بتلائی کہ یہ لوگ جو ہم نے دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ خرچ کرنے کے لیے ایک زکوٰۃ کا نظام ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی نظام ہے۔ آیت نمبر 76 سورہ بقرہ میں لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے مالوں سے خرچ کرتے رہتے ہیں، پھر جب نماز ادا کرتے ہیں پھر زکوٰۃ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کا بیان بعد میں آیا، پہلے خرچ کرنے کا بیان آ گیا تھا، وہاں 2 مرتبہ خرچ کرنے کا بیان آیا۔ تو ہم کو صرف زکوٰۃ کی ادائیگی پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے بلکہ دیگر اموال سے بھی ادا کرتے رہنا چاہیے۔ تو فصیح نقطہ یہ بیان کرتے ہیں نماز کے فوراً بعد زکوٰۃ کی بات آنی چاہیے۔ یہاں وشورا بینہم کی بات آئی، پھر زکوٰۃ کی بات آئی، ایسا کیوں ہوا؟ نقطہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نماز میں سب اکٹھا ہوں گے، اجتماعی نظام ہے نماز کا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں سب، ہر طرح کے لوگ، جو متمول ہیں صاحب حیثیت وہ بھی آتے ہیں اور جو غریب وہ بھی آتے ہیں، اور پھر لوگ جمع ہوتے ہیں تو ان کے ذریعے سے شہر کی ضرورت مندوں کے حالات بھی معلوم ہو سکتے ہیں۔ تو ہم مشورہ ہو جائے گا، مشورہ ہونے کے بعد پھر زکوٰۃ کا نظام طے کیا جائے گا، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے، جمع کرنے کے لیے۔ اس میں اشارہ ملتا ہے کہ زکوٰۃ کا نظام بھی نماز کی طرح ایک منظم اور مربوط ہو جائے تاکہ ضرورت مندوں تک روپیہ پہنچ سکے اور جو صاحب حیثیت ہیں وہ اپنے پیسے کو ایک جگہ جمع کر سکے، آسانی کے ساتھ حاجت مندوں تک پہنچایا جا سکے، ان کو پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ اس سلسلے میں ہم لوگوں سے بہت کوتاہی ہوتی ہے زکوٰۃ کے نظام میں، ہمارے زکوٰۃ کی ادائیگی کا منظم نظام نہیں ہے، یہ بہت بڑی کوتاہی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ اس طرح ادا کرتے ہیں ان کے لیے آخرت کی دائمی نعمتیں ہیں۔ والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون، اور وہ لوگ جن کے لیے جنت کی دائمی اور ابدی نعمتیں ہیں اور بے شمار نعمتیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ جب ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو وہ برابر کا بدلہ لیتے ہیں۔ بدلہ لینا ضروری نہیں، لیکن اگر بدلہ لینے کی ضرورت ہو تو برابر کا بدلہ لیتے ہیں، زیادہ نہیں، زیادتی نہیں کرتے۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے۔ برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی مطلب یہ کہ وہ کام جو فی نفسی حرام نہ ہو، مثلا کسی نے کسی کو شراب پلا دیا، اب اس کے بدلے میں یہ بھی اس کو شراب پلائے، یہ جائز نہیں ہوگا۔ زیادتی کی ہے، مالی نقصان پہنچایا ہے، جسمانی طور پر نقصان پہنچایا ہے، تو جتنا نقصان پہنچایا ہے اتنا ہی وہ بدلہ لے سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ مالی نقصان جتنا پہنچایا اتنا ہی مالی نقصان اس کو پہنچا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ تو ایک حد ہے کہ اتنے کر سکتے ہیں۔ بہتر کیا ہے؟ فمن عفا واصلح، جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کر لے، صلح کر لے، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا بدلہ اللہ کے ذمے ہے۔ ہمارے ساتھ کسی کمزور نے کوئی زیادتی کی ہے، کوئی غلطی کر دی، ہم بدلہ نہ لے اور معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ بیچارہ تم کو کیا بدلہ دے سکتا ہے؟ اللہ کے ذمے ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا، انعام دے گا۔ اب اللہ تعالیٰ جس کو بدلہ انعام دے گا کتنا دے گا، اپنی شان نشان دے گا۔ اس لیے ہمارے ساتھ کمزوروں کی طرف سے کوئی غلطی نہ سمجھی نادانی ہو جائے تو ہمیں معاف کرنے کا اپنا سینہ بڑا رکھنا چاہیے۔ آگے کی آیتیں بھی کہ جو لوگ معاف کر دیتے ہیں، صبر کر دیتے ہیں، یہ بڑے ہمت کے لوگوں میں سے ہوتے ہیں۔ ہم بہادروں میں اپنا نام لکھواتے ہیں، اگر لکھوانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ بہادر ہیں۔ تو کل ملا کر کے اس میں 6-7 باتیں آئیں، ان 7 باتوں پر ہم عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے کہ ان لوگوں کے لیے آخرت کی بہترین نعمتیں اور بے شمار اور ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتیں ہیں۔ ایک سانس میں ان 6 چیزوں کو میں بولے دیتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ پہلی چیز ایمان ہے، دوسری چیز توکل ہے، تیسری چیز بڑے گناہوں سے بچنا ہے،
چوتھی چیز غصے کے وقت بالکل مخالف کو معاف کر دینا ہے۔ پانچویں چیز اپنے پروردگار کے حکموں کی اطاعت ہے۔ چھٹی چیز اپنے معاملات کو مشورے سے طے کرنا ہے، خاص طور پر ملی کاموں کو۔ ساتویں چیز جو کچھ اللہ نے دے رکھا ہے ہم اس میں سے خرچ کرتے ہیں زکوٰۃ کے علاوہ بھی۔ آٹھویں چیز جب کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرے اگر بدلہ لینا بھی ہو تو ہم برابر کا بدلہ لیں، زیادتی ہماری طرف سے نہ ہونے پائے، معاف کر دیں تو بہتر ہے۔ تو یہ کام جو ہوں گے آخرت میں دائمی نعمتوں کا ہم کو حقدار بنائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔